وہ غلام احمد قادیانی جو عقل کے اعتبار سے بے بہرا، جو ان دو دنیا کے اندر نبی کہلانا تو دور کی بات ہے، انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں تھا۔ وہ غلام احمد قادیانی، اس کو انگریزوں نے نبی کھڑا کیا، اس کو انگریزوں نے نبی بنانے کی کوشش کی، اس افیمچی کو، اس رشوت خور کو، اس عقل کے اندھے کو، کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ واسکٹ کی دو جیبیں ہوتی، ایک جیب میں گڑ ہوتا اور ایک میں استنجا کرنے کے لیے، بٹوانی کے لیے مٹی کا ڈھیلا رکھتا۔ اب وہ عقل کا اندھا، وہ بیوقوف ترین انسان اس دنیا کائنات کا، جس کو اللہ نے ذلیل کیا اور ذلیل کرنا تھا، اور قیامت کی صبح تک وہ ذلیل ہوتا رہے گا، قیامت کی صبح تک غلام احمد قادیانی پہ لعنت برستی رہے گی، قیامت کی صبح تک غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں پر بھی لعنت برستی رہے گی، قیامت کی صبح تک غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کی وکالت کرنے والے، دلالت کرنے والوں پر بھی لعنت برستی رہے گی۔ وہ ایسا عقل کا اندھا، وہ ایسا ابو جہل تھا کہ گڑ سے استنجا کر لیتا اور گڑ کی جگہ پہ مٹی کھا لیتا، پھر کبھی وہ مٹی سے استنجا کر لیتا اور جس گڑ سے استنجا کیا ہوتا اس کو کھا لیتا۔ جس کو اتنا ہی پتہ نہیں، وہ ما فوق العقل شخص کہ گڑ اور مٹی میں کیا فرق ہے، گڑ اور مٹی کا ذائقہ کیا ہے، گڑ کس جیب میں ہے اور مٹی کس جیب میں ہے، جس کو یہ شناخت نہیں، جس کو یہ پہچان نہیں، جس کو یہ عقل نہیں، جس کو یہ علم نہیں، اس کو انگریزوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں لا کے نبی کھڑا کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس کو کیوں کیا؟ کسی صاحب بصیرت کو کیوں نہیں، کسی صاحب عقل مند کو کھڑا کر دیتے، کسی خوبصورت کو کہتے کہ چل بھائی تو ہماری طرف سے نبی کا ہونے کا دعویٰ کر دے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس بیوقوف کو، اس ابو جہل کو، اس کو کیوں کیا؟ اس لیے استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ منصب نبوت کی تذلیل چاہتے تھے، وہ دنیا کو یہ گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ نبی ایسا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں نے ایک تیر میں کئی شکار کیے، صرف نبی نہیں کھڑا کیا، نبی نہیں گھڑا، منصب نبوت کی تذلیل کی، اور منصب نبوت کی تذلیل کے لیے اس ابو جہل کو، اس لعین کو، اس دلیل کو نبی کا نام دیا تاکہ منصب نبوت کی تذلیل ہو۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور دوسرا اس سے یہ کام لیا کہ مسلمان ہمیں ٹکنے نہیں دیتے، ہماری حکومتیں بننے نہیں دیتے، ان کی کتاب میں غلامی کے آداب نہیں ہیں، ان کو غلام بن کے رہنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ قرآن کی کسی آیت کے اندر، قرآن کی کسی سورت کے اندر، قرآن کے کسی پارے کے اندر، حدیث کی کسی کتاب کے اندر ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ غلامی کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں ہو سکتا۔ جو مدینے والے کا غلام ہے وہ امریکہ کا غلام نہیں ہو سکتا، جو مدینے والے کا غلام ہے وہ برطانیہ کا غلام نہیں ہو سکتا، جو مدینے والے کا غلام ہے وہ انگریز کا غلام نہیں ہو سکتا۔ وہ کٹ سکتا ہے، جیل برداشت کر سکتا ہے، مقدمات جھیل سکتا ہے، ملک بدر ہو سکتا ہے، مگر مدینے والے کا غلام کائنات کے اندر کسی اور کا غلام بن سکتا نہیں، بن سکتا۔ اور جو بن جائے سمجھ لو وہ مدینے والے کا غلام نہیں ہے۔ مدینے والے کے غلام کی قسمت کے اندر اللہ نے بادشاہتیں رکھی ہیں، عزتیں اور عظمتیں رکھی ہیں۔ مدینے والے کے غلام کی قسمت میں، تقدیر میں، نصیبے میں اللہ نے غلامی رکھی ہی نہیں ہے۔ جو اس کا غلام ہو گیا وہ کسی اور کا غلام نہیں ہو سکتا۔ بڑے پریشان مسلمان مرتے ہیں، کٹتے ہیں، شہادت لیتے ہیں،
ان کا تدارک کیا کیا جائے، ان کا حل کیا کیا جائے، کس طرح ان کو شہادت سے دور کیا جائے، کس طرح ان کے دلوں سے جنت کی طلب کو نکالا جائے، کس طرح ان کے دلوں سے یہ جو غلامی کا ایک باب ہے ان کے اندر شامل نہیں، کس طرح اس کو شامل کیا جائے، اس کے لیے اس جھوٹے نبی، اس لعین نبی، اس کذاب شخص کو نبی بنایا گیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جہاد ختم ہے، جہاد نہیں ہو سکتا، اور جس نے اعلان کیا کہ ملکہ برطانیہ میرا سارا کچھ ہے اور میں ملکہ برطانیہ کی تلوار ہوں۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔